آپ کا مال وہی ہے، یہ بات آپ نے کانوں میں رکھ لیں، جو آپ نے اپنے ہاتھ سے آگے صدقہ کر دیا ہے۔ وَأَقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، اپنے ہاتھ سے آگے اکاؤنٹ میں بھیج دیا، اور جب آپ آگے جائیں گے جہاں ماں باپ بہن بھائی رشتہ دار، جہاں پر اولاد جو ہے اپنے والدین کے خلاف اس عدالت کے اندر کیس دائر کرے گی اور کیا کہے گی، میرے والدین نے ہمیں دنیا پر حرام کھلایا ہے اور ہمیں دنیا پر انہوں نے کچھ بھی نہیں کھلایا۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ قُلْ إِنَّ هُدَى اللَّهِ هُوَ الْهُدَىٰ او كما قال النبي صلی اللہ علیہ وسلم، من تشبہ بقوم فهو منهم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد كما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ تمام تعریفیں، ہر طرح کی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک کے لائق ہیں، اور لا تعداد انگنت درود اور سلام ہو امام کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر۔ میرے واجب الاحترام معزز سامعین اور میری پاک دامن مائیں بہنیں بیٹیاں جو اس وقت سماعت فرما رہی ہیں، اللہ رب العزت اپنی خاص رحمت سے آپ تمام بھائیوں اور بہنوں اور بیٹیوں پر اپنا کرم فرمائے۔ میرے بھائیوں، سورہ بقرہ کی 120 نمبر آیت کریمہ اور سنن ابو داؤد کی 40-30 نمبر احادیث مبارکہ آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ میرے بھائیوں، یہ جو آیت کریمہ آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ، میرا رب العالمین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہیں کہ میرے محبوب آپ یہود اور نصارہ کو راضی نہیں کر سکتے حتیٰ تتبع ملتہم، یہاں تک کہ ان کی ملت کی پیروی نہ کی جائے۔ قل ان ھدی اللہ ھو الھدی، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیں کہ ہدایت صرف اللہ کی ہے، اور جس نے مجھے ہدایت دی ہے میں اسی کی ہدایت پر قائم رہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، من تشبہ بقوم فہو منہ، یہ آپ نے بہت سارے لوگوں سے سنی ہے، ہر ایک کو یاد بھی ہے، لیکن آپ کی اس کی طرف توجہ دلانا کی کوشش میں کروں گا۔ لا توفیق الا باللہ۔ میرے بھائیوں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ہر معاملات کے اندر یہود اور نصارہ کی مخالفت کرنے کا آپ نے حکم صادر فرمایا۔ یہاں تک کہ یہودی داڑیاں رکھا کرتے تھے اور ان کی داڑیاں سفید ہوتی تھیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی مبارک کے اندر آپ کی وفات سے پہلے 16, 17, 18, 19 بال سفید تھے جن کو آپ رنگ کیا کرتے تھے۔ جب فتح مکہ ہوا تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اپنے والد کو لے کر کلمہ پڑھانے کے لیے آئے، تو آپ نے فرمایا
کہ پہلے ان کو لے جاؤ اور ان کی داڑھیوں کو رنگ کرو، اس لیے یہودی بھی داڑھیاں رکھتے ہیں، وہ سفید تھی اور آپ نے مخالفت کا حکم فرمایا۔ دوسری بات یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہود اور نصارہ کے ساتھ یا ان کی مشابہت اختیار کرنے سے آپ نے منع فرمایا۔ جیسے پچھلے جمعے پر میں نے سالگرہ کے بارے میں بات کی تو ایک دو بھائیوں کا مجھے فون آیا، انہوں نے کہا جی ہم نے بہت سارے علماء سے پوچھا ہے کہ سالگرہ منانی کیسی ہے، تو انہوں نے جواب یہ دیا کہ جی اس میں عقائد کا مسئلہ نہیں ہے تو انسان سالگرہ منا سکتا ہے۔ اب اس حدیث کی میں توجہ آپ کی طرف دلانا چاہتا ہوں کہ من تشبہ، یہاں عقائد کا بیان اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں فرمایا، من تشبہ مشابہت اختیار کرنا، جیسے عورت مرد کی مشابہت اختیار فرمائے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسی عورتوں پہ لعنت ہے۔ اگر مرد عورتوں کی مشابہت اختیار کرتا ہے، ان کی زیب اور زینت اختیار فرماتا ہے، تو میں نہیں کہتا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے ایسے مردوں پہ اللہ کی لعنت ہے۔ یعنی مشابہت اختیار کرنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بڑا سختی سے منع فرمایا۔ اور اللہ رب العالمین نے وَلَن تَرْضَ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَن نَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ، اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرمایا کہ میرے محبوب آپ ان کو راضی نہیں کر سکتے یہاں تک کہ ان کی ملت پر قائم نہ ہو جائیں۔ قُلْ إِنَّ هُدَى اللَّهِ هُوَ الْهُدَىٰ، میرے محبوب کہیں کہ ہدایت اللہ کی ہے اور میں ہدایت اللہ نے جو دی ہے اس پر میں قائم ہوں۔ میرے بھائیو، یہود اور نصارہ انہوں نے اپنے دین کی اور اپنے رسم و رواج کی ایسی نشر و اشاعت کی ہے کہ آج ہمارے گھروں کے اندر وہ چیز موجود ہے۔ جیسے آج آپ دیکھ لیں، آج سے کچھ عرصہ پہلے گھروں کے اندر بیٹیوں کا بہنوں کے سر سے دوپٹہ اتر جاتا تھا، مجھے یاد آتی ہے کہ لوگ کہا کرتے تھے یہ پاگلوں کی طرح نظر آ رہی ہے۔ لیکن آج کیا ہے، یہود اور نصارہ نے میڈیا کے ذریعے، جس میڈیا کے اوپر آ کر وہ یہ نہیں کہتے کہ آپ جو ہے تو ہماری مشابہت اختیار کرو، یہ لباس اپنے تن پہ ذیل کرو، وہ بلکہ وہ لباس پہن کر بتاتے ہی، اور پھر ہمارے لوگ جو ہیں یہ نقالی کرنے کے بڑے یعنی ماہر ہیں، اسپیشلسٹ ہیں، انہوں نے کیا کیا، ان کے لباسوں کو نقل کر کے آج ہمارے گھروں کے اندر وہ زینت بنا ہوا۔ یہ سننے کی باتیں نہیں، علمیہ ہے، استغفار کی بات ہے کہ جو ہم یہود اور نصارہ کی مشابہت اختیار کرتے ہیں۔ اسی طریقے پر بھائیوں نے کہا جی سالگرہ منانا یہ عقائد کی بات نہیں ہے۔ میں نے کہا جی عقائد سے مراد جی عقیدہ توحید، رسالت اور یوم آخرت، اس کا مسئلہ نہیں، یہ بندہ بنا سکتا ہے۔ تو میں نے کہا میرے بھائی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث مبارکہ ہے من تشبہ بقوم فہو منہم، اس کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ تمہارا عقیدہ خراب ہے، تمہارا فلاح ہے، فرمایا ان کی مشابہت اختیار نہ کرو، ان کا طور طریقہ نہ اپناؤ، اس لیے ان کا طور طریقہ اپناؤ گے اس کے سائیڈ ایفیکٹ کیا ہیں؟ کل جب میدان محشر آئے گا، جہاں سے اٹھایا جائے گا، تو جن کے ساتھ دنیا میں ایک آدمی محبت کرتا ہے اور ان کی زینت اختیار کرتا ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل قیامت والے دن ان کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ آج میرے بھائیوں، ہم نے اپنے عقائد کی طرف نہ دیکھا، اور میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دو باتیں کر کے آگے جانا چاہتا ہوں۔ مدینہ منورہ کے اندر دو صحابی رسول ہیں، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ملنے کے لیے آ رہے ہیں۔
لیکن ان کو یہ علم نہیں ہے کہ ہم نے کسی مارکے پہ جانا ہے یا جہاد پہ جانا ہے۔ ابو جہل ملتا ہے اور ابو جہل کہتا ہے کہ آپ جو ہے کہاں جا رہے ہو؟ کہا محمد رسول اللہ کی ملاقات کے لیے جا رہے ہیں، اور کہا کہ کل مارکا ہوگا، آپ نے ہمارے خلاف، آپ ہمارے رشتہ دار ہو اور ہمارے خلاف تلوار نہیں اٹھانی۔ انہوں نے وعدہ کر لیا کہ ہم تلوار نہیں اٹھائیں گے۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی اور آپ کے دین کو دیکھیں کتنا پاکیزہ ہے اور کتنی وہ دفاع کرتا ہے جو آج ہم اس کو بھول چکے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، ملاقات کی، مصافحہ کیا، بیٹھنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کل جہاد ہوگا، اس میں جاؤں گا، جس میں 313 صحابہ کرام تھے۔ فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے ابو جہل ہمیں ملا تھا اور ابو جہل نے ہم سے وعدہ لیا ہے کہ ہم تلوار نہیں اٹھائیں گے، ہم نے اس سے وعدہ کیا ہے۔ اب دیکھیں وعدے کی پاسداری۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ معاملہ یہ ہے، اگر تم نے وعدہ کیا ہے، ایک کافر کے ساتھ وعدہ کیا ہے، اور تمہیں میں حکم دیتا ہوں، تم مومن ہو، تم نے تلوار نہیں اٹھانی۔ اب بات کو نہیں سمجھے، یعنی تم نے کافر کے خلاف تلوار نہیں اٹھانی۔ کیوں؟ تم مومن ہو، ایماندار ہو، آپ نے وعدہ کیا ہے، وعدہ مومن کا ہے۔ میں نے اور آپ نے وعدہ کیا ہے، اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمدن عبدہ و رسولہ۔ ہم نے اللہ کے ساتھ اقرار کیا ہے، اللہ کی توحید کا وعدہ کیا ہے، اللہ کے نبی کی رسالت کا وعدہ کیا ہے۔ اگر ہم اس وعدے پر قائم نہیں رہتے اور اس وعدے کی پاسداری نہیں کرتے تو مجھے یہ بتائیں کل قیامت والے دن اللہ ہم سے پوچھے گا۔ میرے بھائیوں، آج ہم ان علماء کو پسند کرتے ہیں جو چسکولے ہوتے ہیں، اور چسکولے آپ کے ایمان کو بھی ضائع کرتے ہیں، کھری باتوں کو ہم نہیں سنتے۔ میرے بھائیوں، دین اسلام یہ ہے، کھری بات کو سنو اور اس پہ عمل کرو۔ جب تم عمل کرو گے تو اللہ رب العالمین آپ کے لیے دنیا کے اندر بھی نصرت بھیجے گا اور اللہ قیامت کے اندر بھی تمہاری مدد فرمائے گا۔ وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ۔ میرے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرمایا، آپ یہود اور نصارہ کو آپ راضی نہیں کر سکتے یہاں تک کہ ان کی ملت پہ قائم نہ ہو جاؤ۔ آج ہم بھی جتنا زور لگائیں، جتنی دوستیاں لگائیں، ہم یہود اور نصارہ کو راضی نہیں کر سکتے۔ من تشبہ بقوم فہو منہ۔ آج ہمارے کچھ مسلمان جو اپنے آپ کو لبرلزم کہتے ہیں اور وہ میڈیا کے اوپر لبرل آنٹیوں کی باتیں سن کر جو یہ کہتی ہیں میرا جسم میری مرضی، اور وہ لوگوں کا ایمان جو ہے وہ ضائع کرتے ہیں۔ آؤ میرے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام میرے رب العالمین کے ہاں دیکھ لیں۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ، آپ نماز پڑھ رہے ہیں اور یہاں نماز کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آواز دی۔ حضرت ابو کعب رضی اللہ تعالی عنہ، آپ نے کہا میں نماز توڑوں؟ اللہ کے نبی نے آواز دی ہے، لیکن انہوں نے نماز کے اندر ہی یہ فیصلہ کر دیا کہ چونکہ درجہ اللہ کے نبی کا بڑا ہے نبی علیہ السلام سے، لہٰذا میں ایسے کرتا ہوں، نماز کی رفتار کو تیز کر لیتا ہوں، اور میں ایسے کرتا ہوں نماز ختم ہونے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عدالت میں حاضر ہو جاؤں۔ آج ہم نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم آپ کا کلمہ تو پڑھتے ہیں، لیکن آپ کی سیرت اور آپ کے بارے میں جو اللہ کا نظریہ ہے وہ ہم نہیں دیکھتے۔ کیا میرا رب یہ نظریہ رکھتا ہے پیارے محبوب علیہ السلام کے لیے؟ تو کیا ہم اللہ کے نبی کو چھوڑ کر ہم دائیں بائیں ادھر ادھر جاتے ہیں اور ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی کا طریقہ اختیار کر کے پھر ہم اللہ سے جنت الفردوس کے طلبگار ہیں؟ میرے بھائیوں، استغفر اللہ،
ہم نے وعدہ اللہ کے نبی سے کیا. حضرت ابی بن قعب رضی اللہ تعالی عنہ نماز ختم ہونے کے بعد اللہ کے نبی کے پاس آ گئی. فوراً آسمان سے جبرائیل امین آ گئی. آ کر کہنے لگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنی امت کے اندر قانون بنا دو رب کا. کیا قانون بنانا ہے؟ فرمایا رب کی نماز پڑھنے والا اس کی قضا باقی ہے، وہ قضا کر سکتا ہے، نماز پڑھنا یہ اس کی ضرورت ہے. آواز میرے نبی نے دی ہے، میرے نبی کی ضرورت کو نماز توڑ کر پہلے پورا کرنا ہے. میرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ضرورت کو پہلے پورا کرنا ہے. نماز کی قضا ہے، بعد میں پڑھی جا سکتی ہے، لیکن محمد رسول اللہ کی بات کی قضا نہیں. آپ میری بات کو نہیں سمجھے. رسول اللہ کی بات کی قضا نہیں ہے. آپ کی ظہر کی نماز چھوٹ گئی، عصر کے ساتھ پڑھ لیں، مغرب کی عشاء کے ساتھ پڑھ لیں، یہ قضا ہے، اس کی بقایا ہے. لیکن محمد رسول اللہ کی بات آ جائے، سمعنا واطعنا، سن لی اور فوراً اطاعت کرنے کا حکم میرے رب العالمین کا. آج اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے میرا رب یہ کہہ رہا ہے. یہ حدیث جو ہے ہم اس کو یہ سمجھتے ہیں کہ یہ حدیث رسول اللہ کی ذاتی بول ہے. نہیں، حدیث بھی ایسے ہی ہے جیسے قرآن ہے، اور یہ حدیث بھی اللہ کی منشا اور اللہ کی اذن کے بغیر محمد رسول اللہ نے کوئی اپنی طرف سے کوئی چیز حدیث نہیں لگائی. اگر ایسی بات ہوتی تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مقام محمود پر کھڑے ہیں. حضرت عمر کیا کہہ رہے ہیں؟ فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرا دل یہ چاہتا ہے یہاں پر 2 رکعت نماز پڑھی جائے. اللہ کے نبی کیا جواب دیتے ہیں میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم؟ فرمایا عمر دل تو میرا بھی کرتا ہے، لیکن شریعت کے قانون میں نہیں بناتا، یہ کوئی اور بنانے والا ہے. عرش سے پیغام آتی. آج تو ہمیں مولوی بتا دے نا کہ بھائی یہ قرآن پڑھو، قبر پہ پڑھو، جا کر پڑھو، یہاں دیگے دو. ہم کہتے ہیں جی آمنا و صدقنا، مولانا صاحب نے جو کہہ دیا یہ حرف آخر ہے. لیکن یاد رکھ لیں محدثین کی بات، جنہوں نے حدیث کو جمع کیا ہے، ان کی بات کی بھی تحقیق لازمی ہے. لیکن ایک محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بول ہیں ان کی تحقیق کائنات کے اندر کسی کو اجازت نہیں ہے کہ آپ کی بات کی تحقیق کرے کہ یہ بات ٹھیک بھی ہے یا نہیں ہے. نعوذ باللہ، اگر یہ بات میں آئے گا تو وہ دار اسلام سے خارج ہو جائے گا. من تشبہ بقوم فہو منہ. آج ہماری عورتیں اور ہمارے مرد حضرات، ہمارے دکاندار حضرات کیا کرتے ہیں کہ یہود اور نصارہ کی مشابہت اختیار کرتے ہیں. جیسے یہ 25 دسمبر آنے والا ہے، اور 25 دسمبر کے اندر کیا ہے؟ میرا رب العالمین اتنا بڑا قانون کہ جب یہودیوں نے حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہہ دیا، عزیر ابن اللہ کہہ دیا، حضرت عزیر کو اللہ نے عزت دی اور عزیر کو ابن اللہ کہہ دیا. اللہ نے فرشتوں کو عزت دی، مکہ کے مشرکوں نے اللہ کی بیٹیاں قرار دے دیا. میرے بھائیوں اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے بغیر والد کے پیدا کیا، حالانکہ حضرت آدم علیہ السلام اور بی بی حوا کو بھی اللہ نے بغیر والد اور ماں کے پیدا فرمایا. لیکن اللہ رب العالمین نے اس کے بعد ایک ماں کے پیٹ سے پاکیزہ ماں مریم علیہ السلام کے آپ کے رحم سے اللہ رب العالمین نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے پیدا کیا. تو میرے بھائیوں عیسیٰ علیہ السلام خود کہہ رہے ہیں قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا. اللہ نے مجھے نبی بھی بنایا ہے، اللہ نے مجھے کتاب بھی دی ہے. میں نور بھی نہیں ہوں، میں اللہ کا بندہ ہوں. کیا ہوں؟ اللہ کا بندہ ہوں. اس وقت جو گروہ بن گئے، جیسے آج بھی وہ گروہ، اس وقت جو گروہ بن گئے، جن گروہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بات کو مان کر اللہ کا بندہ انہوں نے مانا اور عیسیٰ علیہ السلام کی اس بات کا اقرار کیا
رب کائنات کی قسم وہ جنت میں جائیں گے۔ اور جنہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا نور کہا، اللہ کا بیٹا کہا، وہ اس وقت کے ہوں یا آج کے ہوں، وہ جہنم میں جائیں گے۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے ابن آدم گالیاں دیتا ہے، ابن آدم مجھے گالیاں دیتا ہے۔ ابن آدم گالیاں کیسے دیتا ہے؟ 25 دسمبر کا مطلب آپ کو پتا ہے؟ میری کرسمس ڈے، جس کے اندر ہمارے مسلمان جا کر یہ کیا کہتے نہیں جی ہم جو ہے یہ اظہار اس کا ہم اخلاق کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ صرف یہود اور نصارہ، عیسائی، مرزائی، جتنے بھی غیر مذاہب ہیں، ان کے ساتھ ایک ہی بات پر جمع ہونے کا اللہ حکم دیتا ہے، اور وہ جمع ہونے کا ایک ہی مقصد کیا ہے؟ دعوت اللہ۔ اگر دعوت اللہ آپ دیتے ہیں، آپ ان کے ساتھ مصافحہ کریں، آپ ان کے ساتھ بیٹھیں، یہاں تک کہ آپ ان کے ساتھ کھا پی بھی سکتے ہیں، اس لیے دل جوئی کے لیے، اور پھر یہودیوں پر آپ صدقہ خراج بھی کر سکتے ہیں۔ اس لیے اگر آپ کی دعوت جاری ہے، آپ ان کو صدقہ خراج زکوٰۃ میں سے بھی دے سکتے ہیں۔ کس لیے؟ دل جوئی کے لیے، تاکہ یہ اسلام کے قریب آئیں۔ یہ اللہ کی طرف سے حکم ہے۔ اگر تمہاری دعوتیں نہیں چلتی، اگر تمہاری دعوت اللہ کی دعوت نہیں چلتی، تو میرے بھائیوں ان کے ساتھ مصافحہ کرنا بھی جائز نہیں ہے، ان کے ساتھ بیٹھنا بھی جائز نہیں ہے۔ الحب للہ والبغض فی اللہ، ہمارا ان کے ساتھ کوئی دشمنی نہیں ہے۔ ہماری ان کے ساتھ اگر دشمنی ہے تو وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے ہے۔ اور عیسائیوں کا جو عقیدہ ہے، جو انہوں نے آج بائبل بنائی ہوئی ہے، جائیں اس کی دوسری جلد کے اندر صفحہ نمبر 445 کو کھولیں، اس کے اوپر عیسائیوں کا عقیدہ یہ ہے، نعوذ باللہ، میں وہ بات یہاں کرتے ہوئے اللہ کی قسم آسمان نہ ٹوٹ جائے، آسمان زمین پر نہ گر جائے، جو عیسائیوں کا عقیدہ ہے، جن کو آج ہم اچھا کہتے ہیں، اور جن کی کرسمس ڈے پر بہت سارے مسلمان، سارے نہیں، بہت سارے لوگ ان کو مبارکباد دیتے ہیں، جو دفتروں میں ہوتے ہیں اور ساتھ کاروبار کرتے ہیں۔ قل هو اللہ احد، میرے محبوب کہہ دیجیے اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے۔ تو میرے بھائیوں، یہ کیا کہتے ہیں عیسائی؟ نعوذ باللہ، ان کا عقیدہ یہ ہے کہ نعوذ باللہ کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اللہ کا نبی یا پیغمبر تسلیم نہیں کرتے۔ یہ نعوذ باللہ یہ کہتے ہیں کہ یہ ڈنڈے کی زور پر انہوں نے نبوت لی ہے۔ یہ عیسائیوں کا عقیدہ ہے۔ اگر نہیں، میں میدان محشر کا ان کا مجرم، پھر بھی ہم ان کو اچھا کہتے ہیں، پھر بھی ہم ان کی کرسمس ڈے پر ہم ان کا ساتھ دیتے ہیں۔ اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے قل هو اللہ احد، اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے۔ اللہ کے علاوہ کسی نبی کو بھی وہ درجہ دینا وہ غیر اللہ ہے۔ کیا ہے؟ اب غیر اللہ کے بارے میں بہت سارے لوگ کانوں کو ہاتھ لگاتے ہیں، کہتے ہیں جی استغفر اللہ، یہ مولوی جو ہے یہ جی کتنی جرأت ہے، کہتا ہے جی نبی علیہ السلام کو بھی کہتا ہے یہ غیر اللہ ہے۔ اب غیر اللہ کا ہم معنی سمجھتے نہیں ہیں۔ غیر اللہ کا معنی یہ ہے کہ جو اللہ ہے، اللہ کی صفات کسی اور میں نہیں، اللہ صرف ایک ہی ہے۔ کیا ہے؟ قل هو اللہ احد، اللہ صرف ایک ہی ہے۔ اللہ کے علاوہ نبی بھی غیر اللہ ہے، اللہ کے علاوہ ابراہیم علیہ السلام بھی غیر اللہ ہے، یہ اللہ نہیں ہے۔ ابراہیم بھی اللہ کا بندہ ہے اور محمد رسول اللہ بھی اللہ کے بندے ہیں۔ یہ ہے غیر اللہ کا معنی۔ اور یہ جو شرک ہوتی ہے، من تشبہ بقوم فہو منہم، آج اگر مشابہات کو دیکھا جائے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ہر طرح کی مشابہات اختیار کرنے سے منع فرمایا ہے۔ ایک آدمی عقیدہ میرا بھی توحید پر ہے، آپ کا بھی توحید پر ہے، ہم اس وقت نماز پڑھیں جس وقت اللہ نے نماز پڑھنے سے ہمیں منع فرمایا ہے، زوال کے وقت۔ اب مجھے یہ بتائیں، میرا اور آپ کا عقیدہ یہ ہے اللہ کے علاوہ یہ سورج الہ نہیں ہے، اللہ کے علاوہ مشکل کشا کوئی نہیں ہے، لیکن ہم نماز کس کی پڑھیں گے؟ اللہ کی۔
لیکن اللہ نے ہمیں منع کیوں فرمایا ہے کہ ان کی مشابہت نہ ہو جائے جو سورج کی پوجا کرتے ہیں. کس کی پوجا کرتے ہیں؟ سورج کی پوجا کرتے ہیں. اگر ہم عقیدہ توحید بھی رکھ کر ہم اس وقت نماز پڑھیں گے تو من تشبہ بقوم، اس وقت ہماری مشابہت ان کے ساتھ ہو جائے گی جو سورج کی پوجا کرنے والے. اسی طریقے پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مشابہت سے ہمیں منع فرمایا. اب آپ کے سامنے جو بات کرنے لگا ہوں یہ عقیدے کی ہے. اب دیکھیں کہ جو ہندو ہیں یہ مورتی کی پوجا کرتے ہیں، اس کے سامنے جھکتے ہیں، وہی مشابہت آج ہمارے مسلمانوں میں پائی جاتی ہے. اب آپ کہیں گے وہ کیسے پائی جاتی ہے؟ یہ سوال تو سیم ایسا ہی ہے جیسے حضرت ہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہیں اور آپ نے فرمایا لعنت ہو یہود اور نصارہ پر جو اپنے علماء کو رب بنا لیا کرتے تھے. آپ نے اس کی تشریح بیان فرمائی کہ جو مولوی یہود اور نصارہ کے علماء جو حرام کو حلال کرتے تھے اور آگے قوم بھی اس کی تحقیق نہیں کیا کرتی تھی، اس کو حرام مان لیتی تھی، فرمایا یہی رب ماننا ہے. آج وہی مشابہت، ایک کلمہ پڑھنے والا وہ اختیار کرتا ہے کیسے؟ وہ جاتا ہے اپنے عقیدت کے اعتبار سے، وہ ایک بزرگ کی قبر پر چادر بھی چڑھاتا ہے اور وہاں پر یہ سجدہ کر کے، سجدہ اس کی نیت نہیں ہوتی لیکن وہ قبر کو جو ہے بوسہ دیتا ہے ہاتھ رکھ کر، اس کو اتنا تبرک والی سمجھتا ہے. من تشبہ بقوم فہو منہم، رب کائنات کی قسم یہ مشابہت ان مورتیوں کی مشابہت. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے. صحابہ کرام آپ کے سامنے جھکنا چاہتے ہیں، جھک کر ملنا چاہتے ہیں، آپ نے منع فرمایا میرے سامنے جھک کر نہیں ملنا. آج بہت سارے مسلمان ہیں، ہم دین کو سمجھتے نہیں، ہم بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے کہ بیٹھا ہوا اٹھ کر ملے. قرآن پڑھتے بھی کیا کریں گے، کوئی شخصیت آ گئی یہ اٹھ کر ملیں گے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے. جس کے لیے اٹھ کر ملا جاتا ہے اس کو تو جہنم میں آپ ڈال رہے ہیں. میرے بھائیوں، ہمیں دین اختیار کرنا چاہیے، اسلام کی تشریح کرنی چاہیے، ہمیں اسلام پر کاربند رہنا چاہیے. لیکن کیا ہے، ہمارے اندر رسم و رواج جو ہے یہود اور نصارہ کی آج ہمارے اندر موجود ہے. اسی طریقے پر یہ جو میری کرسمس ڈے منائی جاتی ہے، اس دن آپ کو پتا ہے حالانکہ عیسیٰ علیہ السلام 25 دسمبر کو پیدا نہیں ہوئے. اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ قل هو اللہ احد، کہہ دیجئے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اللہ واحد ہے، اللہ ایک ہے. اللہ الصمد، وہ بے نیاز ہے. لم یلد ولم یولد، نہ اس نے کسی کو جنا، نہ اس سے کوئی پیدا ہوا اور نہ وہ کسی سے پیدا ہوا. مطلب یہ نکلا نہ اس کا کوئی باپ ہے اور نہ وہ کسی کا باپ ہے. کس لیے؟ لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے ان کا کوئی ہم سفر نہیں ہے، ہم سر نہیں ہے، ان جیسا کائنات میں کوئی نہیں ہے. ایک اللہ وحدہ لا شریک ہے، ایک بگڑیاں بنانے والا اللہ ہے، ایک دور سے قریب سے سننے والا میرا اللہ ہے. انما اشکو بسی و حسنی اللہ. آپ کی زبان بھی نہیں بولتی، آپ کے دل کے اندر ارادہ ہے، آپ ہاتھ اٹھائیں میرا رب پھر بھی آپ کی بات کو سنے گا. میرا رب کہتا ہے، جب میرا بندہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، تو میرا رب کہتا ہے میرے بندے کیا مانتا ہے؟ لبیک یا عبدی، میرے بندے میں تیرے لیے حاضر ہوں، میں تیرے لیے حاضر ہوں. کیا مانگتا ہے؟ یہ ہدایت بھی مانگتا ہے، رزق بھی مانگتا ہے. میرا رب کہتا ہے جا، تجھے میں نے معاف بھی کیا اور تجھے رزق بھی عطا کیا. میرے بھائیوں، 25 دسمبر کا مطلب کیا ہے؟ یعنی اللہ کا بیٹا ہونا. 25 دسمبر کا مطلب کیا ہے؟ عیسائیوں کا ایمان اور عقیدہ یہ ہے کہ نعوذ باللہ مریم علیہ السلام اللہ کی زوجہ ہیں اور نعوذ باللہ اللہ کا بیٹا حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے
اور یسوع مسیح کہتے ہیں اللہ خود ہے اور عیسیٰ کی شکل میں وہ دنیا میں آ گیا۔ میرے بھائیو، اس کے باوجود بھی ہمارے بیکریوں والے بھائی ناراض ہوں گے، چونکہ مجھے پتا ہے ناراض ہوتے ہیں، دکاندار ناراض ہوتے ہیں۔ میری کرسمس ڈے جب 25 دسمبر کو ان کے کیک پر لکھ کر دیتے ہیں تو من تشبہ بقوم فہو منہم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو ان کی مشابہت اختیار کرتا ہے، اس نے لکھ تو دیا میری کرسمس ڈے، یہ ان کے ساتھ شریک ہو گیا یا نہ ہوا؟ حالانکہ اضطراری حالت کے اندر فمن اضطر غیر باغ ولا عاد فلا اثم علیہ ان اللہ غفور رحیم، اضطراری حالت، جو آدمی بیرون ملک میں رہتا ہے جہاں یہود اور نصارہ کا زیادہ ہولڈ ہے، ایک کمرے میں رہتے ہیں، اگر وہ تحفہ طائف دیتے ہیں اور یہ مسلمان جو ہے اگر اس وجہ سے مجبور ہے ان کا تحفہ طائف لینے پر، پھر بھی اس کو حکم یہ ہے یہ لے لے، لہذا کسی ایسی ظلم سے بچنے کے لیے لے لے، کیونکہ اللہ نے جان کو بچانے کا حکم بھی دیا ہے۔ جان کو بچانے کے لیے غیر اللہ کے نام کی نظر و نیاز بھی کھائی جا سکتی ہے، لیکن یہ لے کر استعمال نہ کرے، یہ ان کو واپس دے دے یا کوئی اور طریقہ اختیار کر لے۔ لیکن آج ہمارے مسلمان من تشبہ بقوم فہو منہم کیا کرتے ہیں؟ دفتروں کے اندر اگر افسر ہے تو چھوٹے چپلوسی کرتے ہوئے کیک لے کر جاتے ہیں اور جا کر ان کے سامنے رکھتے ہیں اور وہ کیک کاٹ کر کیا کرتے ہیں؟ میری ہیپی کرسمس ڈے مناتے ہیں۔ کس لیے؟ ایک نوکری کے لیے، ایک چپلوسی کے لیے کہ مجھے ایک ایوارڈ اور لگ جائے۔ میرے بھائیو، یہ سب کام حرام ہیں، اور ان حرام کاموں کے اندر جو آدمی شریک ہوتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو حرام قرار دیا، چاہے کسی طریقے پر بھی ہو۔ من تشبہ بقوم فہو منہم، جس نے ان کی مشابہت اختیار کی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ ان کے اندر اٹھایا جائے گا۔ یہ تو بات دنیا کی ہے کہ مشابہت اختیار کی، کل جب قیامت والے دن اتنا اللہ کا جلال ہوگا اور لوگوں کو اٹھایا جائے گا، جب اٹھایا جائے گا تو بہت سارے لوگ ہیں جنہوں نے دنیا پر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی اور محبت کا اظہار سنت کے ذریعے کیا، اپنے چہروں پہ اللہ کے نبی کی سنت کو سجایا، اپنے چہروں پر، اپنے 24 گھنٹے کے دین پر محمد رسول اللہ کی سنت کو اپنایا۔ کل قیامت والے دن انہوں نے دنیا پر آپ سے محبت بھی کی، آپ کی سنت کو بھی اختیار کیا، سمعنا واطعنا، آپ کی سنت آ گئی رفع الیدین کی، اس نے سب کچھ چھوڑ دیا، رفع الیدین کو شروع کر دیا۔ اس کے سامنے آ گئی بات سینے پہ ہاتھ باندھنے کی، سمعنا واطعنا، بات آ گئی محمد رسول اللہ کی، اس نے سب کچھ چھوڑ دیا، محمد رسول اللہ کی بات کو مان کر سینے پر ہاتھ باندھ دیا، اس نے محمد رسول اللہ سے محبت کی۔ رب کائنات کی قسم، کل اللہ اس کی کوشش کی وجہ سے محمد رسول اللہ سے محبت کرنے والوں کے ساتھ میدان محشر پر محمد رسول اللہ کے ساتھ اٹھائے گا۔ اتنا بڑا اعزاز، اس سے بڑا اور کیا اعزاز ہے کہ اللہ ہمیں محمد رسول اللہ کے ساتھ اٹھا دے، اس جماعت کے اندر اٹھا دے جس جماعت کا نام اللہ نے رکھا ہے اولئک حزب اللہ۔ میرے محبوب، یہ یار آپ کے ہیں، یہ دیوانے آپ کے ہیں، یہ جانیں آپ کے لیے لٹاتے ہیں۔ میرے محبوب، یہ جماعت میری ہے۔ پھر اللہ نے کیا فرمایا؟ ید اللہ علی الجماعت، اس جماعت پر میرا دست مبارک ہے۔ پھر اللہ کی جماعت کے ساتھ جو پنگا لیتا ہے، جو اس کے ساتھ چھیڑ خوانی کرتا ہے، یہ جو جماعت اللہ کی ہے، یہ اللہ کے دوستوں کی جماعت ہے۔ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجوہم من الظلمات الی النور، یہ ظلم سے نکل کر نور کی طرف آتے ہیں، دین کی طرف آتے ہیں، یہ رسم و رواج کو چھوڑ کر یہ روشنی کی طرف آتے ہیں۔ میرا رب کہتا ہے یہ میرے دوست ہیں، میں ان کا ولی ہوں، میں ان کا دوست ہوں، یہ میرے دوست ہیں۔ اور پھر اللہ کہتے ہیں اولئک حزب اللہ، یہ میری جماعت ہے۔ پھر جو دنیا پہ اللہ کی جماعت سے چھیڑ خوانی کرتا ہے، ان کی نسلیں اللہ بگاڑ کے رکھ دیتا ہے، چونکہ یہ اللہ کا دوست ہوتا ہے۔ آج میرے بھائیوں، ہم نے من تشبہ بقوم فہو منہم،
ہم نے یہود اور نصارہ کی مشابہت اختیار کی. اگر ایک بات میں کر دوں آپ لوگ ناراض نہ ہونا, بات سچی اور کھری ہے. یہ جو ہم کلین شیو کرتے ہیں میرے بھائیو, جاؤ اس کی اسلام کے اندر آپ کو فری ہینڈ ہے, جاؤ اس کی تحقیق کرو. قوم لوط سے پہلے کلین شیو کا کوئی رواج نہیں ملتا. اللہ نے قوم شعیب کو تباہ اور قوم لوط کو تباہ اور برباد کیا. کیوں کیا؟ آسمان سے پتھروں کی بارش نازل فرمائی. وجہ کیا تھی؟ انہوں نے عورتوں کو چھوڑ کر مردوں کے ساتھ نکاح کرنا شروع کر دیا تھا. اور جن کی داڑیاں آتی تھیں یہ کیا کرتے تھے؟ کلین شیو کیا کرتے تھے. اللہ رب العالمین نے ان کو نیست و نابود کیا. آج ہمارے مسلمان جن کا عقیدہ خراب ہے, جو اللہ کے نبی کی مشابہت اختیار نہیں کرتے, غیروں کی مشابہت اختیار کرتے ہیں, ان کو جاؤ بیت اللہ کے غلاف کے اندر بھی ان کو کفن دے دو. کل قیامت والے دن یہ بیت اللہ کے غلاف کے اندر نہیں اٹھائے جائیں گے. جن کے ساتھ محبت کرتے ہیں ان کے ساتھ اٹھائے جائیں گے. میرے بھائیوں, اتنا بڑا انسان کا نقصان ہوتا ہے لیکن ہمیں نقصان کا علم نہیں ہے. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد. میرا اللہ ایک ہے, بیماریوں سے شفا دینے والا ایک ہے, تنگیوں سے نکالنے والا ایک ہے. آج اگر کسی پر پریشانی آتی ہے تو وہ اللہ کو چھوڑ کر غیر کی طرف جاتا ہے. ایک حدیث کے اندر آتا ہے یہ جو مصیبت ہوتی ہے یہ اللہ کی مخلوق ہے, روزانہ صبح اللہ سے اجازت طلب کرتی ہے, یا اللہ آج میں نے کس کی طرف رخ کرنا ہے. یہ جو تنگی, مصیبت, بیماریاں, ٹینشن, یہ بہت سارے معاملات, اللہ رب العالمین کہتا ہے جاؤ آج میرے محبوب بندوں کی طرف جاؤ. کیوں میرے محبوب بندوں کی طرف؟ اس لیے میرے محبوب بندے کہیں فرعون نہ بن جائیں. میرے محبوب بندے مجھے یاد کرتے رہیں. جاؤ ان کے ساتھ لگ جاؤ, جاؤ کائنات کے اندر تحقیق کر لو. آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک جتنے انبیاء ہیں انہوں نے ایک وقت کا کھایا اور 2 وقت کا نہ کھایا. انہوں نے کیا اللہ کا شکر ادا کیا اور صبر کیا. لیکن آج اگر دیکھو جتنے بھی لوگوں کے پاس مال ہے, یہ مال والوں کے اوپر اللہ کی طرف سے امتحان ہے. اس لیے امتحان ہے کہ اللہ رب العالمین نے کل قیامت والے دن ان سے حساب لینا ہے. میں نے مال دیا تھا کہاں خرچ کیا؟ یہ تو تجوریاں بھرتے رہے ہیں. الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر, حتی زرتم المقابر, یہ تو تجوریاں بھرتے رہے. اور کیا ہوا؟ یہ اسی مشغلے میں رہے کہ میں مروں گا نہیں. کیا ہوا؟ موت آ گئی. وہ ایک بندہ گیا اللہ کے ولی کے پاس اور کیا کہتا ہے کہ جی مجھے کوئی نصیحت کرے, میں دنیا کے اندر رہنا چاہتا ہوں. اللہ کا ولی کیا کہتا ہے او دیکھ نی قبراں, او ویکھ قبراں جنہاں تے پے ہوئے نے پھل, ادھروں کوئی بھی نہیں آیا, ادھروں لکھاں گئے ٹر, ہزاروں یہاں سے چلے گئے, وہاں سے کوئی بھی نہیں آیا. میرے بھائیوں, ان قبروں کے اندر چلے گئے. ہم نے بھی چلے جانا ہے. ایک دن ہمارا بھی منہ باندھا ہوگا, ایک دن آپ کا بھی باندھا ہوگا. یہ جو کفن دنیا سے لے کر جاتے ہیں اس کو بھی اتار کر یا جہنم کا بنایا جائے گا یا جنت کا لباس بنایا جائے گا. میری دعا ہے اللہ میری بہنوں کو, میری بیٹیوں کو, میرے بھائیوں کو, میرے بیٹوں کو, میرے بزرگوں کو, اے میرے رب العالمین تجھے تیری کبریائی کا واسطہ ہے, ہمیں جنت کا لباس پہنا دینا. یا اللہ ہمیں جہنم کے لباس سے پناہ عطا فرما دینا. میرے بھائیوں وہ مرحلہ بہت سخت ہے. میری طرف سے آپ جو مرضی کریں, آپ میری کرسمس ڈے کی آپ مبارکباد دیں نہ دیں, میرا حق یہ تھا آپ کے سامنے اس بات کا اظہار کرنا. آپ کا من مانے مان جانا, آپ کا دل مانتا ہے داڑھی رکھ لینا, اگر نہیں تو فرعون کی طرح مونچھیں بلند کر لینا. جن مونچھوں کا کاٹنے کا حکم اللہ کا نبی دیتا ہے اور تم ان کو تا دے کر سائیکل کے ہینڈل کی طرح, اور کیا کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی کی حدیث کا انکار کرتے ہو. پھر ہم کہتے ہیں میں مسلمان ہوں, مر جائیں تو اس کے لاحقین کیا کرتے ہیں؟ کہتے ہیں یا اللہ اس کو جنت الفردوس میں لے کر چلے جا.
میرے بھائیوں دنیا پر اس کا ایمان مسجد کی دہلیز تک نہ لا سکے، اس کا ایمان مونچھیں نہ کٹوا سکے، اس کا ایمان داڑھی نہ رکھوا سکے، اس کا ایمان غیروں کی مشابہت سے اس کو دور نہ کر سکے، مجھے یہ بتاؤ وہ ایمان مرنے کے بعد جنت الفردوس تو دور کی بات ہے، عام جنت کیسے دلا سکے گا؟ عام جنت بھی نہیں ملے گی۔ میرے بھائیوں آج ہم نے دنیا کی زینت کے لیے، دنیا کی زیب اور زینت کے لیے ہم نے کیا کر دیا؟ وہ ایک اللہ کا ولی کسی کے پاس گیا اور وہ گھر والا جو میزبان تھا، ہمارے بھی رسم و رواج ایسے ہوتے ہیں، ہم بھی جاتے ہیں، لوگ کہتے ہیں، وہ کیا کرتا ہے اس کو اپنی زمینوں میں لے کر جاتا ہے، کہتا ہے جی یہ میری ہے، یہ میری ہے، یہ بنگلہ میرا ہے، یہ پلازا میرا ہے، یہ میرے چاچے کا ہے، بڑے تکبر سے تعارف کرواتے ہیں۔ وہ اللہ کا ولی کہتا ہے چھوڑ یار اور کوئی بات کر، کہتا ہے نہیں یہ اگلا پلازا میرا کام شروع ہوا ہے، کہتا ہے مجھے یہ بتاؤ یہ پہلے کس کے نام پر تھا؟ کہتے ہیں فلاں کے نام پر تھا، اس سے پہلے اس سے پہلے اس سے پہلے، کہا اس ووٹی نو چھوڑ جس تے ہزاراں شور آئے، اس نے کسی نال وفا نہیں کی تھی، اس دنیا نے کسی کے ساتھ وفا نہیں کی، اس کے بہت سارے دلہے گزر گئے، اس کے بہت سارے شوہر گزر گئے اس دنیا کے، اس نے کسی کے ساتھ وفا نہیں کی۔ آپ کا مال وہی ہے، آپ کا مال وہی ہے، یہ بات آپ نے کانوں میں رکھ لیں، جو آپ نے اپنے ہاتھ سے آگے صدقہ کر دیا ہے۔ وَأَقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، اپنے ہاتھ سے آگے اکاؤنٹ میں بھیج دیا، اور جب آپ آگے جائیں گے جہاں ماں باپ بہن بھائی رشتہ دار، جہاں پر اولاد جو ہے اپنے والدین کے خلاف اس عدالت کے اندر کیس دائر کرے گی اور کیا کہے گی، میرے والدین نے ہمیں دنیا پر حرام کھلایا ہے اور ہمیں دنیا پر انہوں نے کچھ بھی نہیں کھلایا، وہاں پر اولاد جس کو آج ہم کہتے ہیں میرا بیٹا، میری بیٹی، میرا سب کچھ، انہوں نے اللہ کی عدالت میں ایف آئی آر درج کرنی ہے اور اس ایف آئی آر کے ذریعے والدین کو اللہ کی عدالت میں قید کیا جائے گا، اس وقت تک یہ اپنے مال کا جب تک حساب نہیں دے گا۔ جو آج ہم اپنی اولادوں کے لیے ہم کرسمس ڈے کے کیک بھیج کر ان کے ساتھ مشابہت اختیار کر کے پھر ہم اپنی تجوریاں بھرتے ہیں اور پھر دکانوں پہ مسلمان جو ہے ان کا اختلاف نہیں کرتے، یہ اپنی اولادوں کو کھلاتے ہیں، کل اللہ کی عدالت کے اندر ان کی اولاد ان کے خلاف ایف آئی آر درج کرے گی اور اس ایف آئی آر سے کوئی نہیں روک سکے گا۔ میرے بھائیوں اس سے پہلے کہ وہ وقت آ جائے کہ جس وقت یہ سفید کفن لباس اتار کر پھر اس کو وہ پہنایا جائے جہنم کا لباس، میرا رب کہتا ہے اللہ کے راستے میں صدقہ دینے والا، اللہ کے راستے میں مال کو خرچ کرنے والا، اس کی موت کو بھی اللہ آسان فرماتا ہے، اللہ جہنم کی آگ سے بھی اس کو نجات دیتا ہے۔ جو دولت ہمیں آگ سے، اور وہ جہنم کی آگ جو ہے اس آگ سے اس دنیا کی آگ میں انسان لیٹ کر وقت گزار سکتا ہے، یہ محدثین نے لکھا ہے، میں نہیں کہہ رہا، کہا کہ وہ آگ اتنی سخت ہے، یہ دنیا کی آگ اس آگ سے پناہ مانگتی ہے، اس آگ سے پناہ مانگتی ہے۔ اور پھر وہ لوگ جو ریاکاری کرتے ہیں، جہنم کے اندر ایک ایسا کھوہ ہے جو جہنمیوں کے لیے ہے، اس کے اندر ریاکار ڈالے جائیں گے جو دنیا پر ریاکاری کرتے ہیں، نماز دکھلاوے کی، اور بیت اللہ جاتے ہیں، پہلے وہاں سے تصویر نکالتے ہیں، رشتہ داروں کو بھیجتے میں پہنچ آیا، جو کام وہاں کرنا تھا استغفار والا وہ چھوڑ کر تصویر نکالتے ہیں۔ یہ تصویروں کا یہ جو آج فوٹو نکالنا، یہ تصویر نکالنا، اس کا اتنا بڑا عذاب ہے میرے بھائیوں۔ یہ ایک تو دنیا کے اندر فحاشی پھیلانا ہے، دوسرا یہ اتنا بڑا عذاب ہے کہ میرے محمد رسول اللہ کے دور کے اندر مدینے کا کتا جہاں پر ہو جبرائیل امین اس گھر کے اندر نہیں آتا، اور جس گھر کے اندر تصویر ہو اس گھر کے اندر، مدینے کے اندر جبرائیل امین محمد رسول اللہ کے گھر تشریف نہیں لاتا۔ ایک مرتبہ جبرائیل امین آئے اور آپ اندر نہیں آئے اور فرمایا آپ کی چارپائی کے نیچے جو ہے یا کتا ہے یا کتے کے کچھ بال ہیں، جبرائیل اندر نہیں آتا۔
تو میرے بھائیوں میں اور آپ کون سے بات کی مولی ہیں؟ ہم نے تصویریں لٹکائی ہوئی ہیں، کسی گھر میں جائیں تو غوث پاک کی تصویر ہے. ایک جگہ میں گیا گھر کے اندر تو سامنے لکھا ہوا ہے غوث پاک دستگیر. میں نے ان گھر والے کو کہا، میں نے کہا یہاں سے مسجد مل جائے گا؟ کہتا ہے جی کیا ہے؟ میں نے کہا مسجد والے کو فون کرنا تھا، وہ آئے مجھے ہیرے جوراج یہاں سے بھر کے دے میں لے کر جاؤں. کہتا ہے جی وہ کیوں؟ میں نے کہا جی غوث پاک آپ نے گھر میں رکھا ہوا ہے تو لہٰذا یہاں سے تو ایک مسجد تو بنتا ہے مجھے لے کر جانے کا. کہتا ہے جی یہ تو نہیں. میں نے کہا غوث کا معنی ہے خزانے بخشنے والا، یہ دستگیری کرنے والا، تو ایک مسجد مجھے نہیں دے سکتا، ایک ہیرا مجھے نہیں دے سکتا، تو میں رب کے مقابلے میں شیخ عبد القادر جیلانی کو میں کیسے غوث اعظم مان لوں؟ بات ٹھیک ہے یا نہیں؟ قل هو اللہ احد. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین. الحمد للہ حمدا کثیرا کما امر. اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وکل محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار. میرے بھائیوں، تمام فوت شدگان کے لیے دعا فرمائیں. اللہ رب العالمین تمام جتنے بھی ہمارے پیارے فوت ہو گئے اللہ ان کی قبروں کو منور فرمائے. یا اللہ جتنے بھی میرے بھائی بہنیں بیٹیاں آئی ہوئی ہیں ان کی جائز خواہشات کو اللہ پورا فرما. یا اللہ ان کی مشکلات کو آسان فرما. یا اللہ جن جن بھائیوں کے دلوں میں جو جو حاجت ہے اے اللہ تجھے رحیمی کریمی کا واسطہ ہے، ان کی حاجتوں کو پورا فرما. دوسری آپ کے سامنے ایک عرض کرنی ہے. عرض یہ ہے کہ ہماری رفت ٹرسٹ جو ہے الحمدللہ جو کام کر رہی ہیں، انہوں نے اس سے پہلے 4 بچیوں کی شادیاں کرائی ہیں، اور الحمدللہ ہارون خان صاحب کی رفت ٹرسٹ یہ ہے کہ یہ ہر ایک کا پردہ رکھتے ہیں. آج ہارون بھائی کو کسی سفید پوش بھائی نے ریکویسٹ کی ہے کہ ان کے 2 مہینے کا کرایہ رکا ہوا ہے، اور انہی کو انہوں نے 10,000 روپیہ بھیجا ہے. اس بھائی نے وہ کوشش کرتا ہے 20 سے 25,000 روپیہ اس کی آمدنی ہے، اور 5-6 بچیاں ہیں اور سفید پوش ہے. اس کا پردہ ہم نے اٹھانا نہیں ہے. من ستر المسلم سترہ اللہ یوم القیامہ. ہارون بھائی یہاں بیٹھے ہوں گے، وہ سفید پوش بھائی ہے، نماز پڑھنے والا ہے، اللہ کی توحید کے اوپر گامزن ہے، اسلامی بھائی ہے. آپ اپنا صدقہ خیرات ان کے پاس جمع کریں. انشاءاللہ العزیز جیسے رفت ٹرسٹ یہ کام کر رہی ہے، اس کا نعم البدل اللہ اجر عظیم آپ کو عطا فرمائے گا، قیامت والے دن بھی اور دنیا پر بھی انشاءاللہ. اور یہ جو صدقہ خیرات ہارون بھائی کے پاس آپ نے جمع کرنا ہے، یہ ہارون بھائی کے پاس ہی کرنا ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ .com پر آپ رفت ٹرسٹ پہ جائیں، اس کے اوپر جو ہے www.com پہ جائیں، اور اس کے اندر ایزی پیسہ اکاؤنٹ بھی ہے، سارا کچھ موجود ہے، اس پہ بھی آپ ایزی پیسہ بھی کر سکتے ہیں. اللہ رب العالمین ہمیں دین اسلام پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے.